بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آج کچھ تھوڑی بہت ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں یعنی اعلیٰ عدلیہ کی تاریخ میں ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جہاں پر سپیریئر جوڈیشری کے جج صاحبان نے کوئی شکایت کی ہو کہ جناب ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمارے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور اس شکایت کے ازالے کا راستہ پوچھا گیا ہو اس میں، یا کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے ایسی کوئی مثال نہیں ملی۔ ایسا ضرور ہے کہ جج صاحبان نے ساتھی جج صاحبان یا سینئر جج صاحبان یا چیف جسٹس صاحبان کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کی ہے، کوئی بیان دیا ہے، حکومت کے خلاف کورٹ کے اندر کوئی معاملات کیے ہیں، لیکن جیسی مثال یہ جو 6 جج صاحبان کی شکایت سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائی گئی یا خط لکھا گیا، اس کی مثال اس طرح سے کوئی نہیں ملی۔ اب پھر اگر یہ جس طرح آج بھی سپریم کورٹ میں دوران سماعت یہ بات ہوئی کہ اگر وہ اپنا اختیار استعمال کرتے توہین عدالت والا تو پھر ان کو شاباش ملتی، میرے جیسے یا دیگر جو لوگ جو شاید ان کی نیت پر، ان کے ٹائمنگ پر شک کر رہے ہیں، شاید ان کو یہ شک کرنے کا موقع یا مواد نہ ملتا۔ ہماری عدلیہ کی تاریخ کوئی اتنی قابل ستائش یا قابل تعریف نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ چلیں زیادہ دور نہیں جاتے، ہمارے ماضی قریب کہہ لیں، یعنی 10-15 سال ہماری عدلیہ بڑی سینسٹیو رہی ہے۔ بعض معاملات میں توہین عدالت کے معاملات میں بہت کم جج ایسے گزرے ہیں جنہوں نے توہین عدالت کی پروسیڈنگز نہیں کی یا ان کی توہین نہیں ہوئی، بے شک ہوئی بھی ہے تو انہوں نے اس کا برا نہیں مانا، اور میرا خیال ہے ان میں سے ایک قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں جو کہ زیادہ جلدی توہین عدالت کی کارروائی میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ابھی تک کی ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جناب یہاں پر تو عدالتوں نے سیکنڈز کی سزا دے کے وزرائے اعظم کو نااہل قرار دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ نہال ہاشمی، دانیال عزیز، طلال چودھری، کس طرح ان کو توہین عدالت کے مقدمات میں سزا سنائی گئی۔ پھر جب عمران خان نے توہین عدالت کی تو کہا کہ آپ تو بہت بڑے پاپولر لیڈر ہیں۔ پھر ایک اور توہین عدالت کی جو 25 مئی 2022 کو، تو ہماری سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا شاید ان تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا ہوگا، حکم نہیں پہنچا ہوگا، تو لیکن یہ سارا معاملہ میں سمجھتا ہوں، یہ میرا خیال ہے، تجزیہ ہے، گمان ہے، ممکن ہے یہ درست نہ ہو، لیکن بعض اوقات ہوتے ہیں نا، آپ کو انٹیوشنز ہوتی ہیں، ہنچز ہوتے ہیں، آپ کی چھٹی حس آپ کو کچھ بتا رہی ہوتی ہے، آپ کا وجدان آپ کا گمان آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں۔ تو اصل کہانی یہ ہے کہ اس وقت ایک مخصوص منصوبہ بندی کے تحت آرمی پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں اس کو اسٹیبلش کروں گا اس بات کو کہ کیسے۔ دیکھیں، آئی ایس آئی جو ہے وہ ادارہ ہے، اگرچہ وہ آئینی طور پر وزیر اعظم کے ماتحت ہے، لیکن وہ ادارہ بنیادی طور پر انٹر سروسز انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، اسی طرح اس ادارے میں تقریباً میرا خیال ہے 60% جو اس کی جو سٹرینتھ ہے، جو سٹاف ہے، وہ سویلینز ہیں، لیکن اس ادارے کا تعلق فوج سے ہے، کیونکہ اس کا سربراہ جو ہے وہ عام طور پر سرونگ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، ماضی میں ایک آدھ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بھی رہے ہیں،
وہ شمس الرحمان کلو میرا خیال ہے ان کا نام تھا، بینظیر بھٹو کے پہلے یا دوسرے دور حکومت میں. پھر اس کے جو ہیرارکی ہے اس میں جو ہمارے سامنے تو ایک ہی میجر جنرل ہوتا ہے نا، جس کو ہم ڈی جی سی کہتے ہیں، جسے ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس. لیکن میری اطلاعات کے مطابق آئی ایس آئی کے اندر جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 سرونگ میجر جنرلز ہوتے ہیں، لاتعداد بریگیڈیئرز ہوتے ہیں، لاتعداد کرنل رینک کے، لیفٹیننٹ کرنل، میجر اور کیپٹن رینک کے لوگ ہوتے ہیں. تو پریڈومیننٹلی تو اگر دیکھا جائے تو یہ سویلین سیٹ اپ ہے، لیکن اس کی جو ہیرارکی ہے، جو اس کی جو کمانڈ ہے، وہ آرمی کے پاس ہے. اور یہ جو آرمی میں اب ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم کے ماتحت ادارہ ہے، تو دیکھا جائے تو انتظامی طور پر تو فوج کا ادارہ بھی ایگزیکٹو کے انڈر ہی آتا ہے، یعنی وزیر دفاع کے انڈر آتا ہے. وزیر دفاع کا باس جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو جج صاحبان نے 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے، اس خط میں اگر آپ دیکھیں تو آئی ایس آئی کا نام ہے کہ جی فلاں سیکٹر کمانڈر نے یہ کیا وہ کیا جو بھی. اور جہاں پہ انڈائریکٹ بات کی گئی ہے وہاں پر بھی آئی ایس آئی کا ہی نام لیا گیا. اب دیکھیں کہ یہ اس سے کس طرح آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایس آئی نے مداخلت نہیں کی ہوگی. آئی ایس آئی اگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں مداخلت کر سکتی ہے تو اب کیوں نہیں کر سکتی؟ میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ایک ٹائمنگ ہے نا. یہ پہلے آرمی چیف کے خلاف پہلے امریکہ سے ناکامی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کو، وہ جتنے بھی فرنٹ پر وہ لڑ رہے تھے. اب کیا بتاؤں، آئی ایم ایف والا وہ جو مظاہرہ تھا، پھر اس کے بعد وہ جو کانگریس میں ہیرنگ کے دوران جو کچھ بھی ہوا، پھر اس کے بعد امریکی صدر نے خط لکھ دیا، آئی ایم ایف نے ان کی بات پر کان نہیں دھرے، معاہدہ ہو چکا ہے، اب پیسے آنے. پھر اس کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں بیان دیتی ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی ذمہ دار ہوں گے. پھر 2 دن بعد عمران خان کہتے ہیں کہ یہ بشرا بی بی کو کچھ ہو گیا تو آرمی چیف ذمہ دار ہوں گے. تو اب یہ کیس چونکہ سپریم کورٹ میں ہے، اب یہاں سے بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ کہا جاتا ہے یا یہ ثابت کیا جاتا ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب یہ آئی ایس آئی نے اس طرح کا کام کیا ہے، تو فکس دا پرابلم یا لیٹس فکس آئی ایس آئی، تو ہمارے یہ پی ٹی آئی والے لوگ یا جو بھی لوگ ہیں، لوگوں کی زبانیں یا منہ تو کوئی بند نہیں کر سکتا، تو وہ یہی کہیں گے کہ جناب دیکھیں کہ دیکھیں ہم کہہ رہے تھے نا یہ آئی ایس آئی سب کچھ کر رہی ہے، یہ فوج سب کچھ کر رہی ہے، یہ پہلے جو عمران خان کے خلاف جو فیصلے ہیں یہ فوج نے کروائے ہیں، یہ آئی ایس آئی نے کروائے ہیں، یہ ڈرٹی ہیری نے کروائے ہیں، یہ فلاں نے کروائے ہیں فلاں. ٹھیک ہے، وہ یہ بھول جائیں گے کہ آئی ایس آئی نے اس وقت جنرل فیض حمید کے کہنے پر، پھر وزیر اعظم عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا، پھر آپ کو ساری چیزوں کا علم ہے. اچھا، پھر بعد میں غلطی مانا. اچھا، اگر اس سارے معاملے کا الٹ ہو جاتا ہے، اس سینیریو کا الٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو جج صاحبان ثبوت تو دے ہی نہیں سکے، ہم کس طرح ملک کی ایک بڑی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کو یک جنبش قلم داغدار کر دیں، ہم کس طرح یہ کہہ دیں کہ یہ کتے واقعی مجھے بھی تنگ کرتے ہیں لیکن چلیں گزارا کریں، برداشت کریں. تو یہ اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے ایک کلین چٹ مل جائے گی آئی ایس آئی کو کہ جناب یہ جج صاحبان اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکے، تو بھی کہا جائے گا دیکھا یہ آئی ایس آئی اتنی طاقتور ہے، یہ فوج اتنی طاقتور ہے، یہ موجودہ ججوں کے اوپر بھی اس کا دباؤ آ گیا، اور ججوں میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھی ججوں کا دفاع کر سکتے یا ان کو انصاف دلوا سکتے. اب بات وہیں پہ آگے پہنچتی ہے کہ ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اب میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھ کر پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی ادھر دائیں بائیں آ کے کوئی میرے ساتھ کوئی غلط بات کر دیتا ہے، بری بات، مجھے گالی دے دیتا ہے، مجھے دھمکی دے دیتا ہے، تو سب سے پہلا کام تو میرا ہے کہ میں اپنی ذات کا دفاع کروں، اپنے گھر کا تحفظ کروں. اس کے بعد میں اپنے کسی رشتہ دار سے کہوں گا کہ جناب آؤ میرے گھر پر حملہ ہو گیا.
تو ہمارے جج صاحبان اپنی ذات کا دفاع نہیں کر سکے اگر انہیں کسی سیکٹر کمانڈر نے کسی ڈی جی. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ نگراں وزیر اعظم کو اپنے عدالت میں طلب کر سکتے ہیں، آپ ڈی جی ایف آئی اے کو طلب کر سکتے ہیں، آپ پی ٹی اے کے چیئرمین کو طلب کر سکتے ہیں، آپ بڑے بڑے افسروں کو طلب کر سکتے ہیں، آپ سیکرٹری داخلہ کو طلب کر سکتے ہیں، آپ آئی جی صاحبان کو طلب کر سکتے ہیں، آپ سرزنش کر سکتے ہیں، تو آپ نے ایک آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو طلب کیوں نہیں کیا؟ ڈی جی سی کو طلب کیوں نہیں کیا؟ اب طلب کرتے ڈی جی آئی ایس آئی کو طلب کیوں نہیں کیا؟ اب طلب کرتے وہ نہ آتے، ساری قوم آپ کے ساتھ ہوتی. لیکن آپ نے وہ کام کیا ہے جس نے آپ کے اس عمل کو مشکوک بنا دیا ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.